نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاعت اللہ طاعت الوالد ومعصیت اللہ معصیت الوالد وقال المہدی الموعود علیہ السلام بندہ شریعت محمدی بیان می کند صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ نبی الکریم والمہدی الموعود علیہ السلام. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم باپ کی عظمت کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے. سامعین کرام، باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی. باپ کی موجودگی ایک سورج کے مانند ہوتی ہے کہ سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے. باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جن کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. باپ وہ ہستی ہے جس کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے. سامعین اکرام، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کہ خدا تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں کبھی اف بھی نہ کہو اور یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں میری پرورش کی. تو سامعین کرام، سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت کرے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی. لیکن آج کے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے. تو بزرگ نے فرمایا کہ جب بیٹا لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو باپ اس کی درازی عمر کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا ہے. اس کے بس میں ہو تو وہ اپنی بقیہ زندگی کے ایام اپنے بیٹے کو دے کر خود موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف جب باپ لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو بیٹا مایوس ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، خدا سے دعا مانگتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے. یہ تو معاشرے کا حال ہے. لیکن بزرگان دین کے واقعات سے ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے استقبال میں کھڑے نہ ہوئے تو خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہی بھیجا کہ اے یوسف، آپ نے اپنے والد کے ادب میں استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوئے، ادب میں کمی کی. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آئندہ تمہاری اولاد میں نبی پیدا نہیں کروں گا. تو اس واقعے سے معلوم کرنا چاہیے کہ جب باپ نبی دوسرے نبی بیٹے کے استقبال میں نہ کھڑنے پر اللہ نے ان کی عالم نبی کا سلسلہ ختم کر دیا. تو آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. آج ہم کو باپ کی قدر کرنا چاہیے. یاد رکھو، باپ وہ سایہ دار درخت ہے جو اپنے اوپر دھوپ لیتا ہے اور اپنے بچوں کو سایہ دیتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کے بیٹے کو بلا کر فرمایا کہ تمہارا باپ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ اس باپ کی چیزیں تو خراب کیا کرتا تھا اور اس نے کبھی اف تک نہ کہا، کبھی روکا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کو روک نہیں سکتا. سامعین کرام، یاد رکھو، اگر تم 70 سال تک بھی خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اس کی نیکیاں اپنے باپ کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی اس کے آنسو کے خطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو باپ کی آنکھ سے نکلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی دعا
کے حق میں، نبی کی دعا امت کے حق میں جیسی ہے ویسے ہی باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ہے۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کی انگلی پکڑ کر جب اولاد چلتی ہے تو اولاد دنیا کے سارے غم بھول جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک باپ نے اپنے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ تو پھر باپ نے کندھوں سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا کہ دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ تو باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو بیٹے نے کہا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پر تھا تو میں خود کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ تو سامعین کرام، باپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی تو باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے والدین سے دل سے محبت کریں، ان کو نام سے بھی مت پکاریں، ان کے آگے کبھی نہ چلیں، نہ ان کے آگے کبھی بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ کے سامنے سے اس کا بیٹا گزرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کبھی باپ کے سامنے سے مت گزر بلکہ باپ کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ باپ کا ادب کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ باپ کے برابر بھی نہ بیٹھیں، اگر وہ کہیں سے تشریف لائے تو ان کے استقبال میں تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو عزت کے مقام پر بٹھانا چاہیے، ناراض ہوئے بغیر ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے، ہر ہمیشہ ان کو خوش رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسا پتہ کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا، اپنے ماں باپ کو دیکھ، اگر وہ راضی ہیں تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو خدا بھی تجھ سے ناراض ہے۔ کہ حاضرین کرام، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام ہر حال میں ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کی قدر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تیرے دیدار سے مشرف فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔